چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی۔ ہمارے مزاج کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے، قومی مزاج کو بھی۔ یہ ملک جس کرپشن میں، جس سطح کی کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس میں ملوث نہ ہو۔ ہاں، البتہ ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ اس دور میں بریگیڈیئر بھی پھانسی چڑھے، لیفٹیننٹ جنرل کو بھی سزائیں دی گئیں، IGFC بلوچستان میجر جنرل اس کی بھی پینشن روکی گئی اور جائیدادیں ضبط کی گئیں۔ یہ ایک آرمی کو افتخار حاصل رہا ہے۔ اس کے بعد نیب ہو، عدالتوں کے نام لیتے ہوئے میرے پر جلتے ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، ججوں کی عزت نفس ہے، قانون مجروح ہو، سائل ذلت و رسوائی کا باعث بنے، سائل بے گناہ جیلوں میں جائیں۔ یہ عدالتوں کا اختیار ہے اور کسی کا نہیں ہے کہ وہ بے گناہوں کو بھی جیل میں ڈالے۔ انہوں نے شواہد دیکھنے ہیں، انہوں نے ہی، اگر ان کی عزت نفس پر کوئی ضرب پڑے تو پولیس والے بھی ایک ٹانگ پر کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی انہوں نے دیکھا ہے کہ سائلین جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ بے گناہ جیلوں میں سٹتے ہیں؟ ان کو کس نے بھیجا ہے؟ ہم تو نہیں جانتے کہ اس کا کون ذمہ دار ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ 90% بے گناہ عدالتوں کی سزاؤں سے جیلوں میں بند ہیں۔ اس کا قصوروار کیا ہم عوام ہیں؟ حکومتوں سے بھی تو آپ نے حساب لینا ہے۔ دوستو، یہ کرپشن، لوٹ مار، اس کا جو بازار گرم ہے، یہ عمران خان ابھی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے، لیکن سینٹ میں اکثریت کے بعد ہم دیکھیں گے اور ہم جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنا ہمارا وجود ہے، ہم زور ڈالیں گے وہ قانون سازی کرے۔ اس کی میں آؤٹ لائن آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی سرکاری افسر کرپشن کرے گا، وہ کرپشن 10,000 سے اوپر کی ہو، کیونکہ کم لوگ تو چپڑاسی کلرک بیچارے کرتے ہیں، تو اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دوسری کرپشن پر اس کے 2 ہاتھ کاٹے جائیں گے اور یہ سٹنگ آپریشن ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آ کے سائل درخواست دے تو نہیں، جس کی متعلق ISI اگرچہ اس کا یہ ڈومین نہیں ہے، لیکن ان کو بھی اس پر لگایا جائے کہ وہ جو کرپشن کرتا ہے، سرکاری عہدیدار کوئی بھی ہو، گریڈ 22 کا ہو یا گریڈ 16 کا ہو، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اس کی قانون میں یہ ہوگا کہ وہ اپنی ان ایکسپلینڈ ویلتھ ایمویبل یا موویبل اس کی ثبوت مہیا نہیں کرے گا تو وہ ضبط تصور کی جائے گی اس ڈیٹ سے جب وہ حکومتی اداروں کے علم میں آئے گی۔ اسی طرح جو لوگ ٹیکسز نہیں دیتے، جن کی اربوں کی جائیدادیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، یہ مقرر کیا جائے گا کہ ہر شہر کے پوش علاقے ڈیفائن کیے جائیں گے، ہر علاقے کے کاروباری مراکز جن کی قیمتیں بہت ہائی ہیں وہ مقرر کیے جائیں گے، ڈیفائن کیے جائیں گے، اور ایک بیس لائن مقرر کی جائے گی۔ 1985 کا لیں، 90 کوئی بھی کر لیں، اس ڈیٹ کے بعد جس شخص نے اس علاقے میں جائیداد خریدی جس کی اس وقت کی مالیت 50 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ تھی، تو وہ سرکار عارضی طور پر اس کی ملکیت ٹرانسفر ہوگی حکومت کو۔ اگر وہ ان ایکسپلینڈ ہیلتھ کے زمرے میں آئے جس کی اس نے کوئی ثبوت نہیں دی کہ کہاں سے آئی، تو پھر اس کے بعد 2 آپشن ہوں گے۔ ایک تو وہ سرکار میں ضبط ہونے کے لیے ایگری کرے گا یا پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ 10 کروڑ روپے تک ایک ہاتھ
اس کے اوپر 50 کروڑ تک 2 ہاتھ اور 50 کروڑ سے زیادہ کی ان ایکسپلینڈ ہیلتھ پر اس کو آپشن دیا جائے گا کہ تم 2 ہاتھ 2 پاؤں میں سے 3 اعضاء کے جو بھی تم آپشن دو کہ وہ کاٹے جائیں گے۔ یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ کھیل چلتا رہے گا۔ اگر حکومت نہیں کر سکتی نہیں کرے گی تو عوام کو بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ زرداری شریف یہ سب کچھ یہ ایسے کھیلتے رہیں گے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ، اگر آپ اس ملک کی محبت کرتے ہیں تو چاہے کوئی بھی ہو اس کو اس کٹہرے میں لانا ہوگا، کٹہرے میں نہیں بلکہ سزا میں، اور ججوں کو بھی اپنی اوپر یہ لاگو رکھنا ہوگا کہ وہ سب سے پہلے اپنے لوگوں کا احتساب کریں گے تاکہ جو لوگ اس زمرے میں آئیں وہ دوسروں کو قانون کیسے انصاف مہیا کر سکتے ہیں اگر ان کے اپنے کپڑوں پر دھبے پڑے ہوں۔ دوستو یہ کچھ کرنا ہوگا، نہیں تو پھر یہ جنگل کا قانون پھر یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہوتا آیا ہے، لیکن اس کے مضمرات بہت خوفناک ہوں گے۔ یہ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے اور یہ وقت ہے کہ ہم کرپشن کو سب سے بڑی جڑ جو